السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ قطر سے پاکستان آنے والا ایک اوورسیز پاکستانی کو پہلے ایئرپورٹ سیالکوٹ کا ایئرپورٹ ہے وہاں سے اغوا کیا گیا، شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک جنگل میں گڑھا کھود کر گاڑ دیا گیا۔ پکچر آپ کی اسکرین پر ہے، غور سے دیکھیے، نظر آ رہی ہے آپ کو۔ 3 دن کے بعد پولیس نے اسی گڑھے سے لاش کو نکالا اور ایک قاتل کو گرفتار بھی کر لیا، پکڑ لیا۔ چونکہ معاملہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھا تو سینسیٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ CCD کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور پھر وہ اب اس کیس کو دیکھ رہی ہے۔ میری بات چیت اس فیملی کے ساتھ ساری ہوئی ہے اور جو بات چیت ہوئی ہے، جو انہوں نے مجھے بتایا ہے، وہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آخر معاملہ ہوا کیا، ایسا کیا معاملہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوا؟ کیا کسی کام سے آیا تھا؟ کیا اپنے فیملی کو ملنے آیا تھا یا کچھ اور تھا؟ بظاہر تو یہ واقعہ سیالکوٹ کا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ملتا ہے شیخو پورہ کے علاقے نبی پورہ سے۔ محمد عرفان، بلکہ پورا نام ہے حافظ محمد عرفان۔ حافظ محمد عرفان رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر۔ ایک بھائی ہے اس کا جو کہ دبئی میں رہتا ہے، ایک دوست ہے اس کا بڑا بیسٹ بڈی ہے، وہ رہتا ہے قطر میں اور وہیں پر سیٹل ہے۔ ایک دن اپنے دوست سے کہنے لگا، یار پاکستان کے حالات نہ ٹھیک نہیں ہیں، حالات بہت الٹے سیدھے سے ہیں یہاں پر، نہ کوئی کام، نہ نوکری، نہ کوئی روزگار پراپر ہے، تو میں بڑا تنگ ہوں، میرا بھی کوئی حساب کتاب لگا اور باہر اپنے پاس ہی مجھے بھی بلا دے۔ کہتا ہے اچھا یار میں حساب کتاب لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی راستہ وسیلہ ضرور بن جائے گا۔ اس کے بعد وہ تلاش کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور 2 مہینے کے بعد کہتا ہے یار تیرے لیے خوشخبری ہے عرفان۔ عرفان کہتا ہے کیا خوشخبری ہے؟ کہتا ہے یار تو نے کہا تھا نا کہ حساب کتاب لگا، تو میں تب سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن اللہ نے سن لی ہے، لگ گیا حساب کتاب، لیکن پیسے تھوڑے سے زیادہ ہیں، کیا تو کر لے گا پیسے؟ کہتا ہاں کچھ میں کر لوں گا، کچھ کسی سے لوں گا، بس تو فائنل کر ویزا تاکہ میں پھر آنے والا بنوں۔ عرفان کہتا ہے کہ کچھ تو میں ارینج کر سکتا ہوں، میرے پاس ہے، اب باقی کہاں سے لوں؟ پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنا بھائی جو کہ دبئی میں سیٹل تھا اس سے کچھ پیسے ادھار مانگتا ہے۔ بھائی کہتا ہے اچھا یار میں کچھ کرتا ہوں ارینج، انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائیں گے، میں کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بھائی کچھ دنوں بعد کہتا ہے کہ ہو گئے ارینج پیسے۔ اب بھائی پیسے بھیجتا ہے، یہ پیسے لے کے اپنے قطر والے دوست کو پیسے بھیجتا ہے اور فائنلی 1 سال پہلے یہ فلائی کر جاتا ہے۔ فلائی کرنے کے بعد یہ دن دگنی رات چگنی محنت کرنے کے بعد گھر کے حالات کو چینج کر لیتا ہے اور 1 سال کے بعد یہ مزید ترقی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی A1 ڈیلیوری سروس اس نام سے ایک کمپنی رجسٹر کرواتا ہے، کمپنی بناتا ہے۔ ایک کزن ہے اس کا، وہ فون کرتا ہے اور کہتا ہے یار میرا ایک دوست ہے احمد کو تم بلا لو اپنے پاس، وہ وزیر آباد کا رہنے والا ہے، اس کے بھی دن بدل جائیں گے، چلو ہمارے ساتھ بھی اچھا وقت گزرا۔ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر لیتا ہوں، مجھے ڈاکومنٹس بھیجو۔ احمد کے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں اور احمد کو یہ اپنی کمپنی میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے عرفان۔ آخرکار ہوتا یہ ہے کہ عرفان اس کا بیسٹ بڈی بن جاتا ہے، ہر جگہ پر اس کے ساتھ جاتا ہے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ سب ساتھ کرتے کرتے ایک دوسرے کے بڑے کلوز آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ احمد بھی اور یہ بھی آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، کام زیادہ ہے اور ان کی جو ڈیلیوری سروسز کے لیے موٹر بائکس ہیں وہ کم ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے منگوانی ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، پاس ہے نہیں، دوستوں سے ادھار کہتا ہے عرفان کہ کہیں سے مل جائے، ٹرائی کرتا رہا مگر کہیں سے کوئی پیسے ارینج ابھی تک نہ ہو سکے۔ پھر کیا ہوتا ہے، احمد سے چونکہ کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، کلوز آ چکا تھا، تو احمد اپنے طور پر ارینج کر رہا تھا۔ ایک دن اپنے ماموں سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے اور ماموں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے دوست عرفان کو کہتا ہے میری بات سنو، دیکھو تم میرے بھائی ہو، تم نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، میں نے ماموں سے بات کی ہے، ماموں نے یہ کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں پیسے ارینج کر دیتا ہوں، آپ پاکستان جاؤ، فیملی سے ملاقات کرو، ان سے پیسے پکڑو، ریٹرن ایگریمنٹ کرو اور وہیں سے لے کر موٹر بائک سابلٹی کراؤ، اللہ اللہ خیر صلاح۔ کہتا ہے یار یہاں پہ تو پھر ایک جپھی بنتی ہے، گلے لگا مجھے،
تو نے تو وہ کام کر دیا جو سگے نہیں کرتے. اٹھ کر خوشی سے اس کو گلے لگاتا ہے. پھر اپنی فیملی کو کال کرتا ہے. ڈیٹ تھی 25 جولائی، یعنی 25 جولائی کو فون کر کے کہتا ہے میں 28 جولائی کو آ رہا ہوں، آپ سب سے ملوں گا، ایک میری بڑی ضروری میٹنگ ہے، وہ میٹنگ اٹینڈ کروں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا. فیملی پوچھتی ہے ارے بھائی اتنی جلدی، کتنے دن کے لیے آ رہے ہو؟ میں صرف 2 دن کے لیے آ رہا ہوں، بڑا ضروری کام ہے اس لیے آ رہا ہوں، ورنہ بھی آتا نا. فیملی کہتی آؤ چلو خیر سے آؤ، جب فلائی کرو گے فلائٹ والے دن مجھے پہلے کال کرنا. کہتا ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈیٹ آ جاتی ہے 28 جولائی اور جیسے ہی فلائی کرنے لگتا ہے اپنی فیملی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پورے 6 بجے میں لینڈ کر جاؤں گا. 5:30 بجے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر یہ باقاعدہ اترتا ہے. وہاں پر 4 لوگ اس کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور انہوں نے بتایا ایسے کہ ہمیں ماموں نے بھیجا ہے، ماموں نے کہا تھا کہ جا کے ان کو ریسیو کرو. تو عرفان کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا. عرفان ان کے ساتھ بیٹھا چلا گیا. اب گھر والے کال پہ کال کر رہے ہیں، نمبر بند جا رہا ہے. رات گزر گئی، اگلا دن چڑھ گیا، نمبر بند. گھر والے پریشان. ڈیٹ ہو گئی 30 جولائی. اب 30 جولائی کو فیملی تھک ہار کے ایئرپورٹ تھانہ چلے گئی. جا کر ایک اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا جس کی مدعیہ اس کی سگی بہن اقرا بنی. پولیس نے سب سے پہلے CCTV فوٹیج نکالی اور دیکھا جس میں پتا چلا کہ 4 لوگوں کے ساتھ عرفان بیٹھ کر گیا ہے. عرفان کی جو فیملی ہے اس نے رابطہ کیا اسی دوست احمد سے اور پوچھا کہ کہاں ہے عرفان، اس کا نمبر بند ہے، اس نے بتائی تھی ہمیں ساری بات کہ اس نے آنا ہے، پوچھو اپنے ماموں سے کن لوگوں کو بھیجا تھا لینے کے لیے، اس کا کوئی پتہ آتا نہیں مل رہا، ہم تو بھائی بہت پریشان ہیں، بس ہو گئی ہے، ہم نے پرچہ کٹا دیا. اب آگے سے احمد کہتا ہو میرے سے تو پوچھ لیتے، پرچہ کٹانے کو کس نے کہا تھا؟ کچھ لوگ قطر میں پیچھے پڑے تھے، وہ سائیڈ پر خود ہی ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے. جیسے ہی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے خود ہی آ جانا تھا. ایک تو آپ لوگ ہر کام کرا کے بعد میں پوچھتے ہیں، الٹا ان کو عجیب انداز میں ڈیل کرنے لگا. گھر والوں کو اس کی بات پہ یقین نہ آیا. اب گھر والوں نے اس دوست سے رابطہ کیا جس نے قطر بلوایا تھا اور پوچھا. اس دوست نے یہ جواب دیا کہ ایسا کوئی معاملہ میں نے نہیں سنا، نہ کوئی ایسی بات ہے، آپ لوگ پولیس کو بتائیں. دوبارہ سے احمد کو کال کی اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جو اندر کی بات ہے وہ بتا دو ورنہ تمہارا نام ابھی کے ابھی ہم نے پولیس کو دے دینا ہے. بس بہت ہو گئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ عرفان گیا تو گیا کہاں. پھر وہ ایک وائس نوٹ کرتا ہے اور وائس نوٹ کیا ہے سنیے. کہتا ہے میں نے سپاری دی عرفان کی، عرفان کو میں نے شوٹروں کے ذریعے سے کال کروا کے پسرور کے ایک گاؤں سیگو وال وہاں پر موجود جنگل میں گڑھا کھدوا کے وہاں پر لاش کو ٹھکانے لگوا دیا ہے. سمجھ آ گئی ہے تم لوگوں کو؟ کوئی آدمی نہیں آیا، کوئی 4 بندے نہیں تھے، وہ سب کے سب شوٹر تھے. فیملی نے یہ آڈیو نوٹ سنا، پریشان ہوئی اور سارا جا کے پولیس کو سنایا. پولیس نے جیسے جیسے آڈیو نوٹ میں بتایا گیا تھا کہ کہاں پر گڑھا کھدوایا اور کیا کچھ کیا، وہاں پر جا کر عین اسی جگہ کو کھودا تو نیچے سے واقعی برآمد ہو گئی. عرفان کی شناخت کروائی، عرفان کی ہی تھی. اب یہ اغوا کا مقدمہ 302 میں آزاد ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احمد کے ساتھ تو نیکی کی تھی، تو احمد نے ایسا کیوں کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ کمپنی جو اس نے بنائی تھی اپنی سروسز کی عرفان نے، وہ بہت ترقی کر رہی تھی اور چونکہ احمد دن رات ساتھ ہوتا تھا تو اس کو اس کمپنی کی اچی بچی ڈیٹیلز کا معلوم تھا. اب احمد کی نیت بدل چکی تھی، وہ اس کمپنی کا مالک بننا چاہتا تھا. اب بے ایمانی کی وجہ سے کرتا کیا ہے، فوراً سے پلان کر کے یہ کام کرواتا ہے تاکہ یہ مر جائے اور میں اس کی کمپنی کا مالک بن جاؤں. پولیس نے ان 4 میں سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد باقیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا ٹریس کرنے کے بعد. نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال. کبھی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد ساتھ نہ چلیں، راستے جدا کر لیجئے، کیونکہ جس پر نیکی کی جاتی ہے، جس پر احسان کیا جاتا ہے، وہی شخص آپ کو ڈستا ہے. شروع سے ہم نے یہ سنا اور یہی سب کچھ دنیا میں سامنے بھی آ رہا ہے. تھینک یو.